اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ 18 ذی الحج گزری ہے تو ہم نے حدیث غدیر کے بارے میں جانا کہ حدیث غدیر کیا تھی۔ حدیث غدیر کے علاوہ اور بھی بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یعنی آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو کہ اہل سنت کی معتبر کتب میں موجود ہیں۔ تو ان میں سے چند احادیث میں اپنی بچیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کیسی شخصیت تھے، رسول اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ یہ سب کچھ جاننا ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ کنز العمال میں ہے، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہارون کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کمر کو مضبوط کیا، یعنی ان کو طاقت عطا کی اپنے بھائی کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث رسول جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1142، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم خیبر میں، ہم سب جانتے ہیں، یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، جب 39 دن تک جنگ ہوتی رہی اور فتح نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل علم، جھنڈا اس کو میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ترین شخص ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین شخص ہوگا، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ دن وہ تھا کہ ہر صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ صبح جھنڈا اس کو مل جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو آواز دی اور انہیں وہ جھنڈا، وہ علم عطا کیا، اور انہوں نے جنگ کی اور خیبر کو فتح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنز العمال میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے، بہترین حاکم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں سردار فرزندان آدم ہوں، یعنی آدم کے بیٹوں کا میں سردار ہوں، اور علی علیہ السلام سرور عرب ہیں، عرب کے سرور ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا
کہ جو مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے نا تمام صحابہ کے، اور حضرت عباس جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے سارے دروازے بند کرنے کا جو ہے وہ آرڈر آ گیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت علی علیہ السلام یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا، اور اس کو بند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے موقع پر جب سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا، اور جو خود کو سب سے بہادر سمجھتا تھا اور مسلمان بھی اس کو بہت بڑا سورما سمجھتے تھے، اس نے جب پکارا عمرو بن عبد ود نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی فوج میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، مجھ سے آ کر لڑے؟ تو اس وقت کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا تھا اور بہت ہی ذلت آمیز طریقے سے پکارا تھا، لیکن اس کی بہادری کے آگے جو ہے وہ مسلمان کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل دہل رہے تھے اس کی آواز کو سن کر۔ تو پھر وہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی تلوار کو اٹھایا، تو وہاں حضرت علی علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی اور آپ کو آگے تک چھوڑنے بھی آئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کی یوم خندق کی حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ایک ضرب جس سے انہوں نے اس عبد ود کو ایک ہی وار میں ہلاک کر دیا تھا، تو وہ ضرب، وہ وار جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے علی علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی علیہ السلام، مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 13۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی علامت کیا بتائی کہ وہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا، اور منافق کی کیا علامت تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا ہوگا، حضرت علی علیہ السلام کا ذکر اس کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی پیمانہ تھا، یعنی ہمارا کسی کی مومن اور منافقت کو ناپنے کا یہی ہمارا پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنز الاعمال میں کہ علی علیہ السلام کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، یعنی جناب حضرت علی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو جنگ پر روانہ کر رہے تھے تو آپ نے لشکر کو بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے خدا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ دیکھ نہ لوں، یعنی جب تک علی زندہ و سلامت واپس لوٹ نہ آئیں، یعنی ایک آپ کی دعا تھی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں اور یہ بھی مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پروردگار مجھے رات کو آسمان پر لے گیا اور علی علیہ السلام کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کی وحی کی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ علی علیہ السلام پرہیزگاروں کا پیشوا ہے، علی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے، مومنین کے ولی ہیں اور نورانی چہروں کے رہبر ہیں، نورانی چہرہ رکھنے والوں کے رہبر ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے آپ کی بہت ہی معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو علم چاہیے تو ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ یہ بھی کنز الاعمال اور مستدرک الحاکم میں یہ موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تاکہ وہ آپس میں جو ان کے پاس مال ہے اس میں وہ شرکت کریں اور مل جل کر تجارت کریں، کمائیں اور کھائیں، اور ایک دوسرے کے گھر میں بھی رہنے سہنے کا ان کا بندوبست ہو جائے۔ تو اس دوران میں بھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی علیہ السلام ایک طرف کھڑے تھے تو آپ نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور فرمایا کہ اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ میں دنیا اور آخرت میں تمہارا بھائی ہوں اور تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یہ چند جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ یہ سب کی سب جو ہے وہ اہل سنت کی معتبر کتب میں موجود ہیں، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں، بہت ساری کہ جن کے متعلق پورے کتابیں چھپی ہوئی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمائے گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے اس کو جاننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔